आठ ذی‌الحج کو اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں اور مینا چلے جائیں، اور مینا پہنچنے کے بعد اپنا باقی کا وقت مینا میں ہی اپنے خیمے یا قیام گاہ پر گزاریں، اور خیمہ، قیام گاہ یا مسجد میں نماز ادا کریں۔ 9 ذی-الحجہ کو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ مینا اور عرفات کے درمیان وادی مزدلفہ میں اس کو کراس کرتے ہوئے عرفات میں زوال سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہاں پہنچ کر جن کو مسجد نمرہ میں جگہ ملتی ہے وہاں رہ کر خطبہ سنتے ہیں اور امام کے پیچھے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں۔ اگر مسجد نمرہ میں جگہ نہیں ملتی تو اذان سن کر خیمے میں ہی باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد جبل رحمت ہے، وہاں ذکر کریں، دعائیں مانگیں۔ اگر جبل رحمت پر جگہ نہیں ملی تو کہیں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ میدان عرفات میں مغرب تک قیام کرنا ہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوگا وہاں سے مزدلفہ کے لیے کوچ کریں، اور جس وقت بھی وہاں پہنچیں وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد مزدلفہ کے میدان میں سے چھوٹی چھوٹی چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چننی ہیں۔ جتنے دن آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے اس حساب سے کنکریاں اکٹھی کر کے کسی شاپر یا تھیلی میں ڈال لیں، کچھ ایکسٹرا بھی رکھ لیں۔ 3 جمرات ہیں اور فی جمرہ 7 کنکریاں چاہیے ہیں۔ اگر رمی کرتے ہوئے کوئی کنکری گر جائے ہرگز نہ جھکیں اٹھانے کے لیے، اس لیے رمی کے لیے جاتے ہوئے کچھ فالتو کنکریاں اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کے بعد ذکر اذکار کریں اور آرام کریں۔ اس کے بعد وہیں کھلے آسمان تلے رات گزارنی ہے، اور فجر پڑھ کر وہاں سے روانگی ہوگی اور مینا پہنچنا ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد 3 کام ہوتے ہیں: قربانی کرنا، حلق، سر منڈوانا، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن جب تک قربانی نہیں ہوگی باقی کے کام نہیں کیے جا سکتے۔ قربانی اور سر منڈوا کر آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ اب آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہیں۔ طواف زیارہ کرنا یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، لیکن اس دوران مینا میں قیام ضروری ہے۔ طواف زیارہ کر کے مینا میں آ کر قیام کریں۔ مینا میں رہ کر جمرات کی رمی جتنے دن مینا میں رہیں 3 یا 4 دن تب تک کریں، اور اب آپ کا حج مکمل ہے۔ اس کے بعد آپ رہائش گاہ پر آ جائیں۔